کہ اگر ایک انسان روزہ رکھے، اس کو کوئی جسمانی ضرر تو نہ ہو، نہ خود اس کو ہو، نہ اس سے متعلق کسی دوسرے شخص کو ہو، لیکن صورتحال کچھ اس طرح سے ہو کہ خود روزہ رکھنا اس کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث بنے، اور ایسی مشقت کے جو عام طور پر برداشت بھی نہیں کی جا سکتی، تو اس صورت میں شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ بہت ہی عمدہ سوال کہ گزشتہ گفتگو ساری کی ساری ضرر کے بارے میں تھی، اور ضرر کا مطلب یہ ہوتا ہے جسم کو نقصان پہنچنا، انسان کی صحت کو ایسا نقصان پہنچنا کہ جو عام طور پہ قابل تحمل اور قابل برداشت نہیں ہوا کرتا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ نقصان نہیں ہے جسمانی صحت کا، بلکہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں کمزوری، ویکنیس یا درد وغیرہ آپ کہہ لیں، کہ جس کا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ میرے سامنے اس وقت منہاج سے مسئلہ نمبر 1030 ہے، جس میں سے ثانی فرماتے ہیں کہ لا یکفی الضعف فی جواز الافطار فی شہر رمضان ولو کان مفرطا الا ان یکون حرجیا بحد لا یتحمل عادتا۔ کہ الضعف یعنی کمزوری، کہ یہ جو انسان کی کمزوری ہے یہ روزہ کے افطار کرنے میں کافی نہیں ہے، ولو کان مفرطاً، اگرچہ انسان کو بہت ہی کمزوری زیادہ ہو جائے۔ یہ کب معافی ہوگی؟ الا یکون حرجیا، مگر یہ کہ جب یہ حرج بن جائے، اور حرج بھی اس طریقے سے کہ لا یتحمل عادتاً، کہ جس کو عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں افطار کرنا بھی جائز ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے سورہ حج میں ہمیں جو ہے وہ حکم دیا کہ بلکہ رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج آیت نمبر 78 ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر دین میں حرج نام کی چیز نہیں رکھی۔ یعنی ایک تو جہاد ہو گیا، جہاد میں تو ظاہری بات ہے ہمیں حکم ہے کہ اپنی جان دینی ہے، جی۔ اس کے علاوہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں حرج نام کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حرج اور ضرر ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جی۔ یعنی فقہا نے جو روایات معصومین علیہ السلام میں دقت فرمائی، اور خود روایات میں بھی ہے کہ ضرر کے الگ احکام ہیں اور حرج کے الگ احکام ہیں۔ ضرر کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکس کی کہ جب بھی انسان کے دل میں خوف ضرر پیدا ہو اور اس خوف کو ختم کرنے کا کوئی اور وسیلہ بھی موجود نہ ہو تو انسان روزہ افطار کر سکتا ہے، انسان روزہ افطار کر لے گا، صبح سے کیا روزہ نہ رکھے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ مجھے جسمانی صحت کو مجھے نقصان پہنچے گا۔ لیکن حرج میں ایسا نہیں ہے، حرج میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، اللہ کا نام لے کے روزہ شروع کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جس ٹائم پہ اس کے لیے مشکل پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، مشکل بھی کون سی ظاہری بات ہے، مشکل تو ہوتی ہے، اس میں تو طے ہے کہ گرمی کا روزہ ہو، خصوصاً گرمی کا جو روزہ ہے مشکل تو ہونی ہے، لیکن ہماری حرج سے کیا مراد ہے کہ جو عام انسانوں سے ہٹ کے مشکل ہے، کہ جس سے اس جیسا بندہ جو ہے وہ اب برداشت کرے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں برداشت تو کر لوں گا لیکن بہت ہی مشکل کام ہے اور مجھے میری صحت کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا، یہ والا حرج ہے۔ تو اس میں قاعدہ قانون کیا ہے؟ اس میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، یہ نہیں کہ روزہ چھوڑ دے گا، روزہ رکھے گا، اور جب حالت خراب ہونے لگے گی اور جب اس حالت پہ پہنچے گا کہ اب اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، بہت شدید پیاس کا شکار ہونے لگ جائے گا اور اسے خطرہ ہو جائے گا کہ ابھی اگر میں نے نہ کچھ کھایا پیا تو ممکن ہے کہ بے ہوش ہو جاؤں یا کچھ حالت اور ہو جائے، تو اس صورت میں وہاں پہ اجازت ہے کہ وہ کچھ کھا پی لے، کچھ پی لے، کچھ کھا لے، اتنا کھا پی لے کہ اب اس کی جو حرج کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اس کھانے پینے کا اثر کیا ہو جائے گا کہ روزہ تو اس کا باطل ہو جائے گا، بعد میں سے قضا تو کرنی پڑے گی، لیکن اس کھانے پینے کے بعد جو باقی سارا دن ہے وہ بھی اسے کھانا پینا مزید نہیں ہے، اس کے لیے امساک کیا ہے، واجب ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے روزہ، ایک ہے امساک۔ روزے میں تو یہ ہے کہ آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، امساک کیا ہے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں، کھانا پینا ترک کر رہے ہیں، لیکن وہ کھانا پینے کو آپ روزہ نہیں کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں، شریعت کا حکم ہے، لیکن کھانا پینے کو میں روزہ نہیں سمجھ رہا۔ تو اب یعنی ہم خلاصہ کریں، خلاصہ ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ جس بندے کے لیے صحت جسمانی کی کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کیا ہے، حرج کی مشکل ہے کہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، بہت شدید پیاس کا شکار ہو جائے گا، بہت شدید کمزوری ہو جائے گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کے گردوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، فقط بات کس کی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے،
بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، عام مشکل نہیں، بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ لا یتحمل عادتاً، کہ جسے عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو اس ٹائم پہ معمولی مقدار میں کھانے پینے کی کیا ہے اجازت ہے، جتنی اس کی کھانے سے اس کی جو ہے طبیعت اس کی بحال ہو جائے. جیسا کہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے، عمار بن موسیٰ الساباتی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں جو ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ بلکہ اس نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ یصیبہ العطش حتی یخاف علی نفسی، کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو روزے کی حالت میں پیاس لگ گئی، شدید پیاس لگ گئی، جی اب اسے خطرہ ہو گیا کہ اس کی جان ہی کہیں نہ چلی جائے، بہت مشکل ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی حرج کی کیفیت پیدا ہوگی. تو قال یشرب بقدر ما یمسک رمقہ، کہ وہ اتنی مقدار میں پی لے کہ جس سے کیا ہے اس کی رمق اور اس کی جان کیا ہے بچ جائے. ولا یشرب حتی یروا، اتنا نہ پیے کہ بالکل اس کا پیٹ بھر جائے، سیراب ہو جائے، بس وہ اتنے تھوڑی مقدار میں پینا ہے، بقدر ضرورت، بقدر ضرورت پینا ہے کہ اس کا عسر و حرج ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے صحیح سیستانی نے جب یہ بحث فرمائی، اور منہاج کے مسئلہ نمبر 1015 میں یہ بحث فرمائی کہ جب انسان کو بہت زیادہ شدید مشکل کا شکار ہو جائے، جیسے شدید پیاس لگ جائے، تو اب اس کے اوپر واجب کیا ہے، یعنی اس کے لیے واجب کیا ہے کہ روزہ تو بعد میں رکھے گا، جی، اور اس کے لیے واجب یہ ہے احتیاط لازم ہے. احتیاط لازم ہے کہ ان یشرب، یوں پورا مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ جاز لہ ان یشرب بمقدار ضرورت ولا یزید علیہ علی الاحوط لزوما. احتیاط لازم یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ وہ نہیں پی سکتا. ٹھیک ہے. یفسد بذلک صومہ، اس پینے کی وجہ سے اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. اب روزہ باطل ہو گیا تو اب وہ کہے کہ میں کھاتا پیتا رہوں، کہتے ہیں نہیں، یجب علیہ الامساک تأدبا فی بقیت النہار، پورا دن اس کے لیے کیا ہے کھانے پینے سے خود کو روکنا، مبتلات روزہ سے خود کو روکنا اس کے لیے اوپر واجب ہو جائے گا اگر وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ واجب بھی اس کے اوپر کیا ہے احتیاط لازم کے طور پہ ہے. یعنی معذرت سے، چونکہ بعض لوگ ہم نے سنا سوشل میڈیا پہ یا باقی دیگر جگہوں پر معلوم ہوا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا روزہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں تو بعد میں آپ اس روزے کو پورا بھی کریں گے. جیسا بھی آپ نے تفصیل بیان کی، یعنی بعد کا جب وہ کھا لے گا، قدر ضرورت پی لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے، تو بعد میں وہ روزے سے نہیں ہے. ہاں، روزے سے نہیں ہے بعد میں، یعنی وہ امساک سے ہے، یعنی امساک، یعنی کہ وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے گا. اور اس میں بھی تأدباً کا لفظ ہے. تأدباً کیا مطلب کہ ماہ رمضان کا احترام ہے. ٹھیک ہے. ماہ رمضان کے احترام کی خاطر اس کے اوپر احتیاط لازم کے طور پہ، اور روایات میں بھی ہے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ یہ کھانے پینے سے پرہیز کرے. تو یعنی پس خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو کھانے پینے کی اجازت ہے یہ قرآن کے اس قاعدے کے مطابق ہے، روایات کے مطابق ہے کہ آپ کے اوپر حرج نہیں رکھی گئی، ایسی مشقت نہیں رکھی گئی کہ جو آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو. بس اس حرج اور مشقت کو اٹھانے کے لیے بے قدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں آپ زیادہ بالکل نہیں کھا پی سکتے. یہ قاعدہ قانون یہاں پہ رہے گا. جبکہ ضرر میں ایسا نہیں تھا. ایک انسان کو اگر بیماری کا خطرہ ہے تو وہ شروع سے کیا روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہی باطل ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کیا ہے حرام ہے، جیسا کہ گزشتہ قسطوں میں کیا ہم نے ڈسکس کیا ہے اس چیز. اچھا، معذرت سے اسی کا ایک جز اس سوال کی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک روزے میں یہ مشقت کی، یعنی حرج کی کیفیت جو ہوئی ہے 2 سے 3 مرتبہ بھی ہو جائے؟ یعنی اس کو فرض کریں اس نے صبح سحری کی 11 بجے، اس کی یہ کیفیت بن گئی شدت گرمی کی وجہ سے کہ اب وہ برداشت نہیں کر رہا، اتنی زیادہ پیاس ہے، تو اب اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ کیا کرے، تھوڑا سا پانی پی لے، اور پھر اس کا روزہ تو نہیں ہے لیکن وہ امساک کرے گا. اگر امساک کی حالت میں آخر دن میں فرض کریں 4 بجے 4:30 اسی ٹائم مغرب سے پہلے پھر یہی کیفیت بن جائے، پھر یہی کیفیت آ جائے تو پھر اسے کھانے کی اجازت مل جائے گی، اتنی جتنی پہلی تھی، جتنی پہلی اجازت تھی، بس جس سے اس کا حرج ختم ہو جائے، وہ تھوڑا حوصلے میں آ جائے، بس اتنی اجازت ملے گی. جتنا مطلب اتنا کھائے کہ فریش ہو جائے. ہاں، جس طرح ہمارے یہاں قاعدہ ہے، روایات سے اخذ کیا گیا کہ الضرورت تقدر بقدرها، کہ جتنی ضرورت ہوگی اسی کے مطابق یہ کام کرے گا، اس سے ہٹ کے اس سے زیادہ یہ نہیں جا سکتا. اور یہ کسی خاص فرض سے بھی نہیں ہے، خاص یہ والا مسئلہ ایک صحت مند آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی، صحت مند آدمی کے ساتھ ہو سکتا ہے، بچے جو نئے بالغ ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے.